ہماری مائیں بہنیں جو ہیں اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں. ملک پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جیسا کہ 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے. 25 دسمبر کو لے کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے انہوں نے بڑی اسٹرگل محنت سے ہمیں یہ ملک دلایا، جیسا وہ ملک چاہتے تھے کیا ویسا ہی ہمیں ملا ہے یا آج تبدیلی آ چکی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں 24 دسمبر کو میری سالگرہ بھی ہے. اچھا سوری ماشاءاللہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. جوکس ایڈوانس جوکس اپارٹ. اچھا بات کریں قائد اعظم کی، یار آپ کو پتہ ہے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم پاکستان میں اس طرح آزاد نہ رہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. انہی کی محنتیں، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہم اس ٹائم اس ملک میں آزاد گھوم پھر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کسی کی کوئی ہمیں غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. غلام قوم جو ہمیں کہا جاتا تھا وہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو جان قائد اعظم نے ماری ہے نا ہماری، آپ کو پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہسٹری کے سب سے اچھے لیڈر وہی ہیں. انہی کی وجہ سے اس ملک میں اس ٹائم ہم جی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی قربانیاں اگر اس ٹائم پہ نہ ہوتی تو شاید آج ہم پاکستان میں نہ رہ رہے ہوتے. دوسری آپ نے بات کی کہ کیا یہ وہی ملک ہے جو پاکستان، جو قائد اعظم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے، تو بالکل نہیں. ملک وہی ہے، لوگ وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں جس طرح سے دیکھیں، ہمیں جس طرح سے اس ملک کو رکھنا چاہیے تھا، جس طرح سے اس ملک کو رہنا چاہیے تھا، جس طرح سے ہمارے لیڈرز کو رکھنا چاہیے تھا، اس طرح سے ہم بالکل نہیں رہ رہے. جتنا ہم لوگ لیڈرز کا قصور نکالتے ہیں اتنا ہماری عوام کا قصور بھی ہے. یہ میں چاہے میں ہوں، آپ ہوں یا جو مرضی ہوں، ہمارا قصور بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارے سیاستدانوں کا ہے. آپ یورپین کنٹری میں چل جاؤ، وہ ہماری بکس اٹھا کے ہمارے اسلامک رولز فالو کر کے کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ خنجر خانہ. بالکل غلط بات ہے. دیکھو امریکہ آج اگر وہاں پہ آج بھی مجھے ایک حضرت ہے، ان کا مجھے نام نہیں آتا، نام آتا تھا ذہن سے بھول گیا. وہاں پر ان کا رول چلتا ہے کہ وہاں پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پرورش سے لے کر اس کے ڈاکٹر، اس کی سٹڈیز، سارا کچھ حکومت اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے. باقاعدہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ بکس پڑھائی، اسلامک بکس پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے. تو ہم اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اردو صحیح بولنی بھی نہیں آتی، تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو ہیں ہی مسلم، الحمدللہ مسلم ہیں ہم، اور ہمیں اس چیز پہ فخر بھی ہے، پراؤڈ بھی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے تو ملک بہت ہی غلط طرف چلا گیا ہوا ہے. جتنا قصور اگر آپ کہیں سیاستدانوں کا ہے، سیاستدانوں کا تو ہے. اگر 70% سیاستدان خراب ہیں تو 30% عوام بھی ہماری خراب ہے، انکلوڈنگ می، انکلوڈنگ آپ، ٹھیک ہے نا. ہم جب تک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے، اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری عوام کیوں نہیں سمجھتی. وہ اس لیے نہیں سمجھتی، یہاں پہ سیاستدانوں کا قصور آ جاتا ہے، کیونکہ سیاستدانوں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا ہوا ہے کہ عوام اپنا اپنا سوچ رہی ہے، نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، کوئی ہر بندہ ایک دوسرے کو کاٹنے پہ دوڑ رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں. ملک پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں پہ اسلامی رولز چلتے ہیں، وہاں پہ ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ملک کتنا غلط اور کس طرف چل پڑا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری آڈینس اپنی ذمہ داری سمجھے، ہماری عوام انکلوڈنگ می، ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اسی کو لے کر چلنا ہے، اسی سے ہماری شان ہے اور یہی ہماری طاقت ہے. ہمارے سیاستدان خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ایسے آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہماری پبلک کو. آخر پہ کوئی ایک قول قائد اعظم کا جو کہ آپ نے سنا ہو یا آپ نے بڑے شوق سے پڑھا ہو؟ یار میں ذہن میں میرا نا میرے ذہن میں اینی ٹائم ان کا ایک ہی کال چلتا رہتا ہے، اور میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ کام کام اور صرف کام. ہم لوگوں کو چاہیے، ہمارا یہ دور ایسا آ چکا ہے، کام کریں باہر کے ملکوں میں جا کے نہیں. ٹھیک ہے ہمارے اس ٹائم ملک کی حالات بہتر نہیں چل رہے، لیکن ہمیں یہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں اس ملک میں رہ کر اس ملک کا سوچنا چاہیے. تو کام کریں، جتنا ہو سکتا ہے کام کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس ملک کے لیے. اپنے لیے بھی بہتر ہوگا، ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا اچھا ٹائم آئے گا جب ہم اسلامک طور پہ خود بھی چینج ہوں گے اور ہمارے سیاستدان بھی چینج ہوں گے. چلے تھینک یو سو مچ. ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کاوشوں اور کوششوں سے آج ہم آزاد ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کی سالگرہ کے موقع پہ، ان کے ڈیٹ آف برتھ پہ؟ فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو ہم اپنا شکریہ کریں ہمارے اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے قائد اعظم جیسا ایک نیک انسان پیدا کیا اور جسے ہمارے درمیان لایا، اور جس نے بہت لڑائیاں کوششوں کے بعد ہمارے ملک پاکستان کو آزاد کروایا اور ایک پاکستان جیسا نام دیا ہم کو. ایسے ہے بالکل. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے، جیسا قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان ہمیں دے کے گئے تھے یا وہ دینا چاہتے تھے، کیا وہی ملک ہمیں ملا ہے؟ سر قائد اعظم نے تو اپنی فل محنت لگائی ہے،
उन्होंने हमें मुल्क भी दिया, लेकिन हम जिस तरह हमें अपने मुल्क को चलाना चाहिए हम उस तरह नहीं चल रहे। क्या रीज़न है, क्या खामी है हम लोगों सर में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखा जाए तो हुकूमत देख लें आप, कोई हुकूमत आती है सिर्फ अपने लिए आती है। हमारे कायदे आज़म थे, हमारे पूरे मुल्क के लिए सोचा उन्होंने, पूरी लोगों के लिए सोचा, लेकिन हुकूमत ना कोई अवाम के लिए रिलीफ है ना कुछ है, सिर्फ अपने बारे में हमें कुर्सी मिल जाए ये वो हंगामे। ये क्या है, ये कुछ भी हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हमें हमारी पब्लिक को अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को अपने अंदर क्या तब्दीली करनी चाहिए जिससे हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए? सर जी मैं तो कहूँगा कि जब अवाम ठीक होगी तो हुकूमत भी ठीक होगी, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अवाम हमारी खुद बगैरत है। मैं सीधी बात करता हूँ, हमारी अवाम को कोई अक्ल शऊर है नहीं। जो बुरा है वो उसे, ये जो गलत है वो ठीक है, जो अच्छे हैं वो बुरे हैं। जब तक इन्हें इनका इस बात का इल्म नहीं होगा ना, ये तो कौम कभी तरक्की कर ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने अपने लिए अच्छा सोचा ही नहीं है कि हम अच्छा बंदा है। आप यकीन करें 2017 के अंदर, मैं छोटा हूँ अभी, मेरी एज 19 साल है, क्योंकि मेरी क्या एज होगी 2016-17 में अंदर। आप खुद देखें कि कितनी महंगाई नहीं थी, इतनी शायद होगी लोगों के लिए, हमें नहीं पता। हमें सुनते थे कि 110 रुपये डॉलर है, 60 रुपये लीटर पेट्रोल है, इतना सब कुछ है। यकीन करें सी पैक्स बने, आप रोड पे जाते हैं बस के अंदर बैठे हैं ना, कोई जंप लगता है, इतने मज़ेदार सीन्स हैं। और आप अब देखें 2019 के बाद ये सुन रहे हैं डॉलर का रेट ये है, चीनी का रेट ये है, पेट्रोल का रेट ये है, हर चीज़ के तो रेट बढ़ गए। कहाँ 17 लाख में लोग लेते थे GLI, आज आप उसका रेट देखें कि 55 लाख, 65 लाख, 75 लाख, इतनी महंगाई यार, हमें तो समझ नहीं आई। फिर कहते हैं जी इमरान खान ठीक है, शहबाज शरीफ ये है वो है, गालियाँ। जब तक ये अवाम अपना ये कोई सही बंदा नहीं चुनती, कोई नेक वज़ीर आज़म नहीं चुनती, ये पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकती। यानी बिल्कुल आप कहना चाहते हैं कि पब्लिक पहले खुद को ठीक करे तो हमारा जो मुल्क है ये बेहतरी की तरफ जाएगा। कोई ऐसा कौल कायदे आज़म का जो आपको याद हो या आप गुनगुनाते हो, लोगों को भी बताते हो? दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म कर सके। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा कौल। और ये हकीकत है कि हालात कैसे भी आ जाए, महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को ख़त्म कर सके। बिल्कुल। मैं आपको जाने से पहले सिर्फ यही बात कहूँगा, ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और हम जैसे भी हम इस मुल्क की हमेशा हिफाजत करेंगे। दुश्मनों का भी हमने फुल मुकाबला किया और ऐसे ऐसी अजीम जंगें जीती हैं जिसका कोई नामो निशान तक नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद रहे और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, मोहतरम ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल द पाकिस्तान चैप्टर को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो लिंक्स है वो भी फर्स्ट कमेंट्स में ऐड कर दिए गए हैं। आप हमारे अदर नेटवर्क पे भी जाएं, उनको भी देखा करें। तो जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, क्योंकि आज का हमारा जो क्वेश्चन था वो लोगों से ये था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने हमारे मुल्क को हमें अता किया, हमें दिया, और हम उसको लेके कैसे चल रहे हैं, ये लोगों से हमने पूछा है। लोगों ने अपनी राय पेश की है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।